حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ بڑی ڈھیٹ تھی، غرور اور تکبر ان کے اندر زیادہ تھا، وہ نبیوں کو بہت ہلکے میں لیتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے فن ایسے تھے، آج بھی ان کے فنکاریاں موجود ہیں عرب کی زمین پر۔ مدائن صالح ایک جگہ ہے، اس کو الاولا کہا جاتا ہے۔ ایک ایک پہاڑ پتھر کا پورا وہ تراش کر کے اس کو گھر بناتے تھے، ایسی ڈیزائننگ کرتے تھے، پورے پہاڑ کو تراش کر کے اسی میں دروازہ، اسی میں کھڑکیاں، اسی میں اندر سرنگ بنا کر کے کمرے بناتے تھے، ایک پورا پہاڑ تراشتے تھے۔ میاں یہاں پر ایک ٹنل پوری گورنمنٹ بنا نہیں پا رہی ہے، پہاڑ کے اندر سے ٹنل بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کا پروجیکٹ پاس ہوتا ہے اور پھر کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ وہ قوم ایسی تھی کہ ایک ایک خاندان ایک ایک پورا پہاڑ تراش کر کے اس کو گھر بناتا تھا، ایک دو نہیں، سینکڑوں پہاڑ وہاں پر اس طرح تراشے ہوئے ہیں۔ جارڈن میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی آج یہ پہاڑ موجود ہیں، اب تک موجود ہیں، اور ان کو اپنی اس نقاشی پر اور اس کے اپنے اس فن پر بڑا غرور تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو وہ تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ اب ان کا غرور تو دیکھیں کہ نبی کو انہوں نے بہت ہلکے میں لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے تھے۔ اب یہاں پیسے والوں کے پاس یہ غرور آج بھی ہوتا ہے، علماء کو بہت ہلکے انداز میں لیتے ہیں۔ مولوی آدمی ہے، اس کا کوئی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اپنے مال کو ہی سمجھتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال کی ذرا چربی جمتی ہے، آنکھوں میں بہت اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اوپر اوپر چل رہا ہوں، میرے پیر تو زمین پر ہے ہی نہیں۔ اور یہ مولانا لوگ تو نیچے چلتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو قریب بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، بہت سے تو ایسے ہیں کہ علماء کو اپنے گھر پر بلانے میں بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بعض تو بہرحال جو علماء کے ساتھ رویہ قوم کرتی ہے وہ اپنی ایک الگ داستان ہے۔ کئی لوگوں کو اس بیان پر ایسا نہ لگنے لگ جائے کہ مفتی صاحب کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے بیان پورا کر دیا ہے، میرے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ میں جو بیان کر رہا ہوں تو اس کو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میرے ساتھ بیت رہا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کل علماء کی بات کر رہا ہوں۔ سارے علماء جو وارثین انبیاء ہیں، نبیوں کی وراثت اللہ نے انہیں علم کی شکل میں عطا کی ہے۔ آج وہی جو حضرت صالح السلام کی قوم حضرت صالح کے ساتھ کرتی تھی، آج یہ قوم ان کے وارثین علماء کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کو تانے دیتے تھے، طنز کرتے تھے، ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، دیکھو دوپہر میں کھانے کو ہوتا ہے، شام میں کھانے کو نہیں ہوتا، اللہ کا نبی، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور کبھی یہ کہتے کہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں، ان کا خود اپنا گھر نہیں۔ اللہ کے نبی بڑی سادی زندگی گزارتے رہے۔ یہی تو دھوکہ ہوتا ہے مال کی چربی کا، کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کہ تجھے معلوم نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بیشہ گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ تو ہر جنگل کو یہ مت سمجھ لینا کہ پورا خالی پڑا ہوا ہے، شاید کسی جنگل میں شیر سو رہا ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے پیوند لگے کپڑوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ اندر سے بھی خالی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں تو پھر تیری زندگی ادھر سے ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں وہ توہین کرتے تھے ان کی سادی زندگی کو لے کر۔ صالح علیہ السلام کی قوم، ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے رہنے والے اس زمانے کے، اور پھر نبی کو ایسے انداز میں بات کرتے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب انہیں کہتے کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہتے کہ تمہارا خدا ہوگا کیسا جو تمہیں اس طرح سے رکھا ہے، آؤ تم ہماری طرف اور ہمارے خدا کو پوجو جس نے ہم کو اتنے بڑے گھروں میں رکھا ہے۔ وہ نبیوں کو اس طرح کہتے تھے، ہمارے خدا کی طرف آؤ جس نے ہم کو اتنے بڑے گھروں میں رکھا ہے۔ اخیر میں دعوت سے وہ لوگ کوئی استفادہ نہ کر سکے تو صالح علیہ السلام نے ڈرایا اللہ کا عذاب آئے گا۔
تم بات مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا اے صالح تم بہت بولتے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، کیسا وہ عذاب ہوگا؟ پھر دیکھو اللہ کے رسولوں کو اللہ نے ان قوموں کو منوانے کے لیے کچھ معجزے بھی دیے۔ معجزہ کیا چیز ہے؟ ایسا کوئی کام نبی کے ہاتھ سے ہو جائے جو عام انسان کر نہیں سکتا اور عام انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیسا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا سنیے۔ ایک پہاڑ کے چھوٹے سے پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو پیدا کیا، اونٹنی کو پیدا کیا، اور وہ اونٹنی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا قرآن پاک میں۔ کبھی آپ نے سنا کہ پتھر سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے انہوں نے پتھر پر ہاتھ رکھا تو اونٹنی پیدا ہو گئی پتھر سے۔ اس اونٹنی کی نہ کوئی ماں ہے نہ اس اونٹنی کا کوئی باپ، پتھر سے پیدا ہوئی۔ اسی لیے تو عیسائیوں کو یہ دھوکہ جو ہوا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت بی بی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں نہیں باپ تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں ایسا کوئی ہوا ہی نہیں اور باپ اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے ہیں، یہ دھوکہ ہوا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سمجھایا کہ جو مولا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اور یہاں تو چلے آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت کے شاہکار دیکھو تو عموماً تمہارے ذہن میں تو یہ ہے ہر انسان ہو یا جانور ہو اپنی ماں سے تو کم سے کم پیدا ہوتا ہے، باپ کا پتہ چلے نہ چلے ماں تو ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ماں کی بھی شکل نہیں دی، پتھر سے وہ اونٹنی پیدا ہوئی، پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم ایمان نہیں لائی۔ اب پھر حال یہ تھا کہ وہ اونٹنی ایسی تھی کہ پورے گاؤں میں وہ اتنی بڑی ہیبت ناک اونٹنی تھی کہ وہ جب چرتی تھی تو پورا گاؤں چر جاتی تھی۔ گاؤں میں ایک کنواں تھا، وہ پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی وہ اکیلی پی جاتی۔ اور حکم یہ آیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہ ایک دن تم پانی پیو اس کنویں سے، ایک دن اللہ کی اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اس قوم نے اس اونٹنی کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا، اس کو راتوں رات ذبح کر ڈالا، اس کو مار دیا۔ تب اللہ رب العزت کا جلال لایا، عذاب آیا۔ اب پھر انہوں نے چیلنج کیا صالح علیہ السلام کو، کیا کر لو گے ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں۔ اچھا سائنٹیفک اعتبار سے اگر آپ کو بتاؤں، وہ ایسے پہاڑوں پر گھر بنائے ہیں کہ وہاں زلزلہ بھی نہیں آیا۔ اب اسی سے اندازہ کریں 4000 سال کا عرصہ گزرنے کو آیا، آج تک وہ پہاڑ تراشے ہوئے ویسے ہی ہیں۔ دنیا میں کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنے زلزلے آئے ہوں گے، کتنی بارشیں آئی ہوں، وہ گھر کچھ نہیں ہوئے۔ اس قوم کا کہنا یہی تھا کہ کیا کر لو گے، نوح علیہ السلام کا عذاب اگر آیا پانی بھرے گا نا، ہم تو پہاڑوں میں ہیں، پانی وہاں تک نہیں آئے گا۔ اور ان کے نزدیک پتھروں کا عذاب بھی تھا لوط علیہ السلام کو، تو کہا کہ پتھر برسائے جائیں گے تو ہم خود آلریڈی پتھر کے اندر موجود ہیں، کیا کر لو گے؟ تو انہوں نے عذاب خداوندی کو بھی چیلنج کیا۔ یہ مال کا غرور تھا، یہ مال کا گھمنڈ تھا، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی تدبیر بہت خفیہ ہوتی ہے۔ ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور ان کے گھروں کے قریب آ کر جب یہ اپنے گھروں میں اندر تھے، اس فرشتے نے چیخ ماری، چنگھاڑ، اور ایسی چیخ تھی فرشتے کی کہ آواز میں جو ہیبت ہے، جانتے ہو آج بھی ایٹم بم وغیرہ ساری چیزیں یہ جو اپنی ہیبت طاری کرتے ہیں صرف آواز سے۔ جب کہیں بم پھٹتا ہے تو زیادہ نقصان جو ہوتا ہے اس کی آواز سے ہوتا ہے، آواز کے اندر بہت زیادہ ہلاکت ہے۔ آواز صرف تمہارے کان نہیں، تمہاری جان بھی لے سکتی ہے۔ فرشتے کی چیخ نے ایسی ہیبت ناک آواز نکالی کہ ان کے گھروں کے اندر وہ جہاں جہاں موجود تھے سارے پہاڑوں کے اندر وہ آواز ایسی گونجی کہ
کہ وہ صرف اس آواز سے کبھی اس دیوار سے ٹکراتے کبھی اس دیوار سے ٹکراتے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں ٹکراتے رہ جاتے تھے، اتنی ہیبتناک آواز تھی۔ صبح کو جب دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی جو عذاب خداوندی کو چیلنج کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن تو کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے رب تعالیٰ کی طرف سے موت تمہیں آ کر پکڑے گی، چاہے تم بہت ہی مضبوط بنائے ہوئے محل میں کیوں نہ ہو۔ تو عذاب خداوندی کو چیلنج ہرگز نہ کرنا۔ اور آج اللہ رب العزت نے اگر تمہیں اپنے انعام سے مال عطا کیا ہے، عاجزی کا اظہار کرو، انکساری رکھو، تواضع رکھو، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہ میں یہ پہنتا ہوں، میں اس سے ہاتھ نہیں مل سکتا، میں اس کے قریب کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، یا پھر علماء کو حقیر سمجھنا، ان سے بدتمیزی سے پیش آنا، ان کے ساتھ توہین آمیز جملے بکنا، یہ تمام چیزیں عذاب خداوندی کو دعوت دیتی ہیں۔ آج اگرچہ فرشتہ آ کر کے آواز نہیں لگائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ موت کے بعد جو عذاب ہے وہ تو برحق ہے۔ آج بچ جاؤ گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، موت کے بعد جو عذاب ہوگا وہ دردناک عذاب ہوگا۔